اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہماری ریویژن کا دوسرا حصہ ہے۔ کل ریکارڈ نہیں ہو سکا تھا پہلا حصہ، اس کے لیے معذرت چاہتے ہیں۔ یا ایھا الرسل، اے رسولو، کلو، کلو کس سے ہے؟ عقلہ سے، کھاؤ۔ امر کے لیے وہ ہے کلو من الطیبات، کھاؤ پاکیزہ چیزوں سے، وعملوا الصالحہ، اور اعمال کرو صالح۔ اب اگر ہم اس سے ایک چیز دیکھیں تو ہمارے پلے ایک بات پڑ جانی چاہیے، عمل صالح کا دار و مدار حلال کے اوپر ہے، تب ہی ہمارے اعمال صالح ہو سکتے ہیں۔ اگر یہ بات کہی جا رہی ہے رسولوں سے، انڈائریکٹلی جو رسول تو اللہ کے معصوم بندے ہوتے ہیں، اللہ کے چنے ہوئے ہوتے ہیں، یہ کہا ہمیں جا رہا ہے کہ اگر اعمال صالح کرنے ہیں، اگر عمل کہتے ہیں کہ ہم سے نیک ہوں، اس کا انحصار ہمارے رزق کے اوپر ہے۔ اللہ خود پاک ہے، طیب ہے، اور اللہ پاک چیزیں پسند کرتا ہے۔ یہاں پہ صرف چھوٹی سی بات کہہ دی، قلوب نے طیبات ہے، اسی میں بات ختم کر دی، اس میں وہ تمام حلال چیزیں آ گئیں۔ کھاؤ حلال پاکیزہ وعملوا الصالحہ، یہ کریں گے تو یہ ہوگا، اگر یہ نہیں کریں گے تو یہ نہیں ہو سکتا۔ دیکھیے ایک شخص آیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص ہے، وہ بال اس کے جو ہیں وہ پراگندہ ہیں، اس کے بال اجڑے ہوئے ہیں، کپڑے اس کے جو ہیں وہ شکن و شکنی ہیں، اور وہ آتا ہے اور پکارتا ہے یا رب یا رب یا رب۔ اب اس کی دعا کیسے قبول ہو جب اس کا کھانا حرام کا، اس کا پینا حرام کا، اس کا پہننا حرام کا؟ تو پھر تو اس سے کوئی دعا بھی قبول نہیں ہوگی۔ تو پہلی شرط جو بتائی گئی ہے قلوب من الطیبات، پاکیزہ چیزوں میں سے۔ اب دیکھیے ہم نے یہاں پہ کیا کیا، ہم نے یہاں پہ ڈنڈی۔ ایک اور چیز میں یہاں پہ بتاتا چلوں کہ یہ وہ راستہ بتا دیا گیا، قلوب من الطیبات، کھاؤ پیو، رہبانیت کی طرف نہیں جاؤ جہاں پہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دینا ہے اور اپنی سب کچھ کر دینا ہے۔ اب ایک حد وہ ہے جہاں پہ رہبانیت کی طرف لوگ چل جاتے ہیں، کھانا پینا چھوڑ کے بن گئے ایک سائڈ پہ جو ہے وہ جا کے چلے کاٹنے لگ پڑے، اور دوسری سائڈ وہ ہے کہ دنیا پرستی میں آ گئے اور دنیا پرستی میں مطلع کے حرام حلال کی تمیز کھو بیٹھے۔ اب یہ دونوں کے درمیان کی حد جو ہے وہ ڈیفائن کر دی گئی ہے، قلوب من الطیبات، پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ۔ پاکیزہ کون جو حلال ہیں، پاکیزہ جو اللہ نے حلال کر دی ہیں۔ اس کے بعد بات ختم کر دی گئی، وعملوا الصالحہ، اور نیک اعمال کرو۔ یہ نیک اعمال کرنے کے لیے یہ حلال کا لقمہ جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اگر ہم حرام کا لقمہ کھاتے ہیں، حرام کی کسی بھی شکل میں چاہے ہمارے سامنے آ جاتا ہے، اور ہم اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، اور پھر ہم کہیں گے کہ ہم نیک اعمال کریں، تو یہ ممکن نہیں ہوگا۔ ہم حرام کی کمائی اپنی اولاد کو کھلا کے ان سے وفا کی امید نہیں رکھ سکتے۔ ہم یہ نہیں کر سکتے کہ وہ میری عزت کرے یا وہ جھوٹ نہ بولے یا معاشرے کا اچھا فرد بنے۔ جب میں اس کو کھلا حرام کر رہا ہوں تو پھر میں توقع نہیں کر سکتا۔ نیک اعمال منحصر ہیں رزق حلال کے اوپر۔ رزق حلال نہیں ہے تو پھر آپ توقع مت کیجئے کہ اعمال جو ہے وہ ہمارے صالح ہو جائیں گے، پھر آؤٹ آف کویسچن آپ کہہ سکتے ہیں اس بات کو۔ تو پہلے تو کیا کرنا ہے کہ ہم اپنا رزق دیکھنا ہے، کیا یہ حلال ہے؟ جو اللہ نے جو ہے مجھے رزق دیا ہے، کیا اس میں کوئی حرام کی آمیزش تو نہیں آ گئی؟ جتنی مرضی جو ہے وہ میں دعائیں مانگتا رہوں، جتنا مرضی کچھ کرتا رہوں، جتنی مرضی میں صدقات خیرات کرتا رہوں، اگر وہ حلال نہیں ہے تو کچھ بھی قبول نہیں ہے۔ حرام کمانا ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ حرام کما کے اللہ کی راہ میں اس حرام مال کو دینا اس سے بھی بڑا گناہ ہے، اور اللہ کا تمسخر مذاق اڑانے کے مترادف ہے کہ اللہ تو نے کہا حلال کماؤ، میں نے نہیں کمایا۔ اللہ تو نے کہا میں پاک ہوں اور میں پاک مال پسند کرتا ہوں، میری راہ میں پاک مال دو، تو میں حرام مال دے کے کہتا ہوں اللہ پڑھ میرا قبول کر لے۔ کیسے ممکن ہے؟ دیکھیں یہ وہ 2 جمع 2 4 والی بات ہے، اس میں کوئی ایسی ایمبیگوٹی، کوئی چیز چھپی ہوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ تو جب اللہ پاک ہے، پہلی دن سے ہمیں پڑھایا جاتا ہے پہلا کلمہ طیب میں نے پاک کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ یہی ہم بچپن سے پڑھتے آئے ہیں، یہی ہماری بنیاد میں یہ بات جو ہے وہ رچ بس گئی ہوئی ہے۔ تو پہلی بات کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے اور عمل کرو صالح۔ انی بما تعملون علیم، بے شک اس کے اوپر جو تم عمل کرتے ہو اللہ میں جانتا ہوں، انی بے شک میں جانتا ہوں، بما تعملون علیم، جو تم عمل کرتے ہو اس کا علم رکھنے والا ہوں۔ مجھے پتہ ہے کہ تم نے حرام حلال کی کیا آمیزش کر رکھی ہے، کیا اس میں جو ہے وہ تم نے جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ اکٹھا کر رکھا ہوا ہے۔ تو جو بھی ایک لقمہ بھی کھاؤ گے، ایک دھیلا بھی کرو گے، تو سارے کا سارا جو ہے وہ پھر جیسے رسولوں کے بارے میں کہا گیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی نبی ایسا نہیں ہے جس نے بھیڑ بکری نہ چڑھائی ہو۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ بھی؟ کہا ہاں میں بھی چند قیرات کے عوض جو ہے وہ مکہ کے لوگوں کی جو ہے وہ بکریاں چرایا کرتا تھا۔ اب دیکھ لیجئے حضرت مریم علیہ السلام جو ہے گناہ کرتی تھیں اور عیسیٰ علیہ السلام جو ہے اس میں سے کھایا کرتے تھے۔ کتنے انبیاء کرام ہیں، سارے انبیاء کرام رزق حلال تھا ان کا پہلا موٹو، اور یہی سبق جو ہے وہ ہمیں دیا جا رہا ہے کہ پہلے حلال کھاؤ، اس کے بعد نیک اعمال ہوں گے۔ حلال نہیں کھاؤ گے تو نیک اعمال نہیں ہو سکتے۔ اور پھر اگر ہم اس کی نسبت رسولوں کی طرف لے جائیں تو تب بھی یہ ہے کہ انی بما تعملون علیم، ہمیں پتہ ہے کہ جس طرح تم لوگوں نے جو ہے، جس طرح نبیوں نے جو ہے وہ اپنا پیغام، جو پیغام ان کو دیا اور پیغام آگے پہنچا دیا گیا، لوگ اس کی عمل نہیں کر رہے ہیں، تو اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے، اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ وَإِنَّ اور بے شک ہَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ، امت کا معنی امت بھی ہو سکتا ہے، دین بھی ہو سکتا ہے، مذہب بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی لیا جا سکتا ہے، اور تمہارا مذہب اُمَّةً وَاحِدَةً، وہ ایک ہی مذہب ہے، وہ ایک ہی دین ہے۔ انا ربکم، اور وہ دین کیا ہے؟ وَأَنَا رَبُّكُمْ، میں تمہارا رب ہوں، یہ ہے دین۔ اسی میں دین شروع ہوتا ہے، اسی میں دین ختم ہو جاتا ہے۔ تمام انبیاء کرام کا، تمام قوموں کا، آدم علیہ السلام سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ایک دین۔ وہ دین کیا ہے؟ انا ربکم، میں تمہارا پروردگار ہوں۔ یہ ہے وہ توحید کا سبق، یہی سبق یہیں سے شروع ہوتا ہے، یہیں ختم ہو جاتا ہے۔ انا ربکم، اور میں تمہارا پروردگار ہوں، فاتقون، پس مجھ سے ڈرو۔ یہ ہے وہ پرہیزگاری، یہ ہے وہ معرفت، جس کے دل میں یہ رچ بس جائے کہ میرے اوپر کوئی ہے پالنے والا، جس کے سامنے مجھے جا کے حساب دینا ہے، مجھے اس سے ڈرنا چاہیے کہ اگر میں نے اس کے کہے پہ نہ چلا تو مجھے سزا ملے گی۔ جس کے دل میں یہ بیٹھ گیا، یہی معرفت ہے، اور کوئی معرفت نہیں ہے۔ اللہ کی معرفت یہی ہے کہ توحید کا سبق۔ اب ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اسی سبق میں اب کہاں کہاں ڈنڈی نہیں ماری، ہم نے پاکیزہ چیزیں کھانے میں ڈنڈی ماری، ہم نے حرام حلال کو جو ہے وہ اکٹھا کر دیا، ہم نے حرام حلال کی تمیز چھوڑ دی۔ آج کے دن میں دیکھ لیجئے، کیا ہم یہ جانتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ جو پیسہ آ رہا ہے اس کا سورس کیا ہے؟ ہم تو کہتے ہیں پیسہ آنا چاہیے، سورس کے بارے میں پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ یہ حرام ہے یا حلال۔ توحید کے اوپر اگر ہم آ جائیں تو توحید میں جو ہے وہ پہلے کیا کیا لوگوں نے؟ بتوں کو، بے جان چیزوں کو، مویشیوں کو، درختوں کو، ستاروں کو جو ہے وہ، ان چیزوں کو جو ہے وہ اللہ کے ساتھ بنا دیا، اللہ کے ساتھ جو ہے وہ شامل کر دیا، اور پھر اس حد تک بڑھ گیا کہ اللہ کی اولاد بنا دی، اللہ کا بیٹا بنا دیا، اللہ کو کسی جسم میں حلول کر کے دکھا دیا گیا۔ اور کتنا شرک ہے جو ہم کرتے ہیں۔ اور پھر سب سے بڑی بات ہے کہ ہم اللہ کو نہیں مانتے، اپنے نفس کی بات کو مانتے ہیں۔ تو یہاں پہ تو کلیئرٹی کے ساتھ کہہ دیا گیا انا ربکم، میں تمہارا پروردگار ہوں، فتقون، پس مجھ سے ڈرو تم۔ یہ ہے وہ پرہیزگاری، یہ وہ دین۔ یہ ایک دین ہے، پہلے دن سے ایک ہی دین آیا ہے، ایک ہی فرقہ آیا ہے۔ فتقطعوا، بس پھر کاٹ ڈالا، امرہم بینہم زبرا، اپنے کام کو، اس دین کو جو ہے وہ اپنے درمیان فرقے فرقے کر دیا۔ کوئی یہودی بن گیا، کوئی نصارہ بن گیا، کوئی کیتھولسٹ بن گیا، کوئی پروٹیسٹنٹ بن گیا، کسی نے کمیونزم اختیار کر لی، کوئی بدھسٹ بن گیا، کوئی کچھ بن گیا، کوئی کچھ بن گیا۔ تو یہ سارے چیزیں وہ بعد میں جو انہوں نے آپس میں جو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا۔ جب اللہ کا نبی نے آ کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے دین جوڑ کے پھر ہمیں دے دیا، اس دین کو پھر ہم نے آگے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ ہم کہلانے کا کیا پسند کرتے ہیں؟ ہم کہلاتے ہیں اپنے آپ کو سنی، وہابی، دیوبندی، فلاں 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 فلاں۔ ہمیں اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ ہمارا دین تو مسلمان ہے، وہی ایک دین ہے جس کے بارے میں کہا گیا کہ ہم نے تو تمہارا نام تمہیں مسلمان پیدا کیا ہے۔ ہمیں کیوں شرم آتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہلاتے؟ ہم کیوں پسند کرتے ہیں کہ ہمیں اگر ہم کسی کو کیا بھی دیں تو ہم مسلمان ہیں؟ نہیں، مسلمان تو ہیں، اور آگے کیا ہے؟ بھی کیا کوئی آگے بھی ہے دین میں؟ دین میں تو کوئی اور آگے نہیں ہے، دین تو ایک ہے، وہی دین ہے توحید کا، وہی دین ہے رسول کا۔ فتقطعوا امرہم بینہم زبرا، بس کاٹ ڈالا اپنے کام کو، اس کام کو اپنے درمیان میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اور پھر مزے کی بات ہے، کل حزب، ہر جماعت، بما لدیہم فرحون، جو جس کے پاس ہے اس پہ اوپر راضی ہے، وہ خوش ہے، وہ اس سے باہر نکلنا نہیں چاہتی، وہ باہر نکل کے اسٹڈی نہیں کرنا چاہتی کہ اصل میں حقیقت کیا تھی، اس حقیقت کو میں کیوں نہ پکڑ لوں۔ جس میں ہیں وہ اسی لکیر کے فقیر ہیں، اسی کولو کے بیل کی طرح اسی کے گرد جو ہے وہ چکر لگائے جا رہے ہیں۔ دیکھیے، دنیا کا امتحان دینے کے لیے تو ہم 10 کتابیں سامنے رکھتے ہیں، اور پھر اس کو ہم کہتے ہیں کمپیریٹیو اسٹڈی۔ جب بات آ رہی ہوتی ہے دین کی، جب بات آ رہی ہوتی ہے آخرت کی، وہاں پہ ہم اس چکر سے جو ہے وہ باہر نہیں نکلنا چاہتے۔ ہم کہتے ہیں کہ وہیں اسی میں گھومنے رہنا، خبردار کسی دوسرے کی کتاب پڑھ لی تو۔ بھائیو، پڑھو، دیکھو حق کیا ہے۔ آپ یقین کیجئے، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، سب کی تفاسیر میں نے پڑھی ہیں، ان سب میں سے جو ہے وہ 99% ایک ہی پیغام ہے، اور سب کا صحیح پیغام ہے۔ 1% ہے یا 2% ہے جس میں دکانیں چمکائی گئی ہیں، لیکن ہمیں منع کر دیا کہ دوسرے کی کتاب کو ہاتھ تک نہیں لگانا ہم نے۔ اور
جس کے پاس جو کچھ ہے وہ اسی خوش میں ہے۔ تو پھر کیا کہا گیا؟ فذرہم، بس چھوڑ دیں ان کو، فی غمرتہم حتی حین۔ غمرہ کس کو کہتے ہیں؟ بیسیکلی ہوتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے گہرا سمندر، اتنا بہت سارا پانی کے جس میں انسان ڈوب جائے۔ یہاں پہ اس کا معنی لیا گیا ہے غفلت، بے ہوشی۔ فذرہم، پس ان کو پھر ان کی اپنی غفلت میں چھوڑ دیجئے ایک خاص مدت تک۔ یہ کب تک چھوڑ دیجئے ان کو؟ جب تک کہ ان کے اوپر اللہ کے عذاب کا کوڑا برس نہیں جاتا، جب تک اللہ ان کو بتا نہیں دیتا کہ ہاں یہ ہے وہ دن جس دن کے تم سے وعدے کیے جاتے تھے۔ یہ کس لیے خوش ہیں؟ یہ ہر وہ شخص جس کے پاس 4 پیسے ہیں، آل اولاد ہے، وہ کہتا ہے کہ اللہ پتہ نہیں مجھ سے راضی ہے، حالانکہ یہ نہیں سوچتا کہ اللہ نے اس کے تھرو سے، اس کے ذریعے سے اس کا امتحان لیا ہے۔ دیکھیں جتنا زیادہ منصب بڑا ہوگا، جتنا پیسہ زیادہ ہوگا، جتنی آل اولاد زیادہ ہوگی، جتنے ریسورسز زیادہ ہوں گے، اتنا ہی امتحان زیادہ ہوگا۔ ہم جو ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم سے بہت راضی ہے اللہ، اس لیے ہم نے دیے جا رہا ہے، اور ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں تنخواہ کتنی ہے جی؟ تنخواہ تو 30,000 ہے، لیکن جو ہے وہ اوپروں بڑا ہو جاتا، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ہم اس کو کہتے ہیں ھذا من فضل ربی۔ کس کس طرح کے الفاظ ہم نے اس کے اوپر جو ہے وہ لگا رکھے ہوئے۔ یہاں کہا گیا کہ چھوڑ دیں ان کو، ایک حد تک چھوڑ دیں ان کو، ایک ٹائم تک چھوڑ دیں۔ ایحسبون، کیا وہ خیال کرتے ہیں، کیا وہ سمجھتے ہیں انما نمدہم بہ من مال و بنین، وہ کیا وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اس مال اور اولاد سے جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ مدد دے رہے ہیں؟ ان کا یہ خیال ہے کہ یہ مدد اللہ کی طرف سے آ رہی ہے۔ اللہ تو امتحان لے رہا ہے، اللہ تو جو ہے وہ آزمائش کر رہا ہے۔ نسارع لہم فی الخیرات، ہم ان کے لیے جلدی کرتے جا رہے ہیں بھلائیوں کے کام میں۔ بل لا یشعرون، ان کو پتہ نہیں ہے، ان کو شعور نہیں ہے۔ کیا شعور نہیں ہے؟ کہ جو کچھ اللہ نے دیا ہے، اللہ نے مجھ سے اس کا حساب بھی لینا ہے۔ دیکھیں جو اللہ نے منصب دے دیا، جو علم دے دیا، جو جوانی دے دی، طاقت دے دی، جسم دے دیا، پیسہ مال دے دیا، ہر چیز کے بارے میں پوچھا جانا ہے وہاں پہ، ہر چیز کے بارے میں سوال کیا جانا ہے۔ وہ کون سا ہے؟ ہر چیز کے بارے میں وہ سورہ کون سی؟ سورہ الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ تم سے ہر نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا، ہر چیز کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ جوانی تھی کہاں بسر کی، مال دیا تھا کہاں جو ہے وہ کہاں خرچ کیا، اور جو کچھ تم نے ہم نے دیا تھا اس کا حساب کیا ہے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، یقیناً تم سے ہر بات کے بارے میں پوچھا جائے گا، ہر سوال کیا جائے گا تم سے۔ یہ جو ہے نا بل لا یشعرون، یہ بل لا یشعرون ایک قسم کی آپ تنبیہ سمجھ لیں، ایک دھمکی سمجھ لیں کہ تمہیں پتہ نہیں ہے اس بات کا۔ تمہیں پتہ کیسے چلے گا؟ جب تم قرآن کو پڑھو گے، جب تم سیرت طیبہ کو دیکھو گے۔ اگر تم قرآن اور سنت کو سائٹ پہ رکھ دو گے اور پھر اس کے بعد چار جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ 4 دیگیں چڑھا کے خوش ہوتے رہو گے، تو ہوتے رہو خوش۔ اللہ تو حلال ہے، پاک مال دیتا ہے، پاک پسند کرتا ہے۔ اگر تم نے پاک مال کیا ہی نہیں، لیا ہی نہیں ہے، تو پھر اس کے بعد حلال کی توقع تم نہیں رکھ سکتے، تم اچھے اعمال کی توقع نہیں رکھ سکتے اپنے آپ سے۔ بل لا یشعرون، بلکہ یہ ہے کہ ان کو شعور نہیں ہے، ان کو خبر نہیں ہے، ان کو پتہ نہیں ہے۔ وہ یہی سمجھ رہے ہیں کہ ہم مال اور اولاد سے ان کی مدد کر رہے ہیں اور ان کے لیے بھلائیوں کے کام میں جو ہے وہ جلدیاں کر رہے ہیں، لیکن ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ ان کا امتحان ہے۔ جتنا اللہ نے دیا ہے اس سب کا امتحان تم سے لینا ہے۔ ان الذین، اور پھر اس کے بعد وہ بات کی گئی ہے ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ کے بندے ہیں، جو عباد الرحمن ہیں۔ ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون، بے شک وہ لوگ جو اپنے رب کے خوف سے ڈرتے رہتے ہیں، لرزتے رہتے ہیں اپنے رب کے خوف سے۔ جس کے دل میں یہ رب کا ڈر بیٹھ گیا، جس کے دل میں یہ رب کی ہیبت بیٹھ گئی، سمجھو وہ کامیاب ہو گیا۔ اگر کسی کو یہ پتا ہو کہ ہاں میرے اوپر کوئی 2 آنکھیں لگی ہوئی ہیں، آج ہم کیمرے سے جو ہے وہ بڑے شائی رہتے ہیں کہ کہیں کیمرے لگے ہوئے ہیں ہمیں دیکھ نہ لیں۔ جو اللہ دیکھ رہا ہے اس سے ہم شائی نہیں ہوتے، اس سے ہم خوفزدہ نہیں ہوتے کہ اللہ نے یہ 2 فرشتے بٹھائے بھی ہوئے ہیں، کرامن کاتبین ہمارے کندھوں میں بیٹھے بھی ہوئے ہیں، یعلمون ما تفعلون، وہ جانتے ہیں کہ جو تم کر رہے ہو، لیکن اس کے باوجود ہم اس سے ڈر نہیں لگتا۔ کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، اس سے جو ہے وہ ہم محتاط ہو کے چلے جاتے ہیں۔ ہاتھ میں گند پھینکنا ہو، اگر کیمرہ لگا ہوا تو ہم سڑک پہ نہیں پھینکیں گے، ڈسٹ بن میں پھینکیں گے۔ لیکن اللہ کی جو آنکھیں ہیں، اللہ نے جو کہا ہے کہ جو ڈرتے رہتے ہیں اللہ سے، اللہ کے خوف سے لرزتے رہتے ہیں کہ ہمیں کچھ دیکھ رہا ہے، ہماری ہر حرکت ریکارڈ ہو رہی ہے اللہ کے ہاں۔ تو جب ہم ڈریں گے، جب ہمیں اس بات کا احساس ہوگا۔ دیکھیے دنیا میں 2 ہی قسم کے لوگ ہیں،
ایک وہ لوگ ہیں جو دنیا کے لیے محنت کرتے ہیں، وہ دنیا پا لیتے ہیں، آخرت میں پھر ان کا کوئی حصہ نہیں ہوتا، جو صرف دنیا کے لیے محنت کرتے ہیں۔ ایک وہ ہیں جو آخرت کے لیے جو ہے وہ محنت کرتے ہیں، اللہ ان کو آخرت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ دنیا سے بھی نواز دیتا ہے، لیکن آخرت کے لیے محنت کرنے سے ضروری ہے کہ یہ کیفیت ہمارے اوپر طاری ہو، ہم اللہ سے ڈریں، اللہ کے خوف سے لرزیں، جو ہمیں کرنے کا حکم دیا گیا ہے ہم صرف وہ کریں، جس کام سے ہمیں روکا گیا ہے ہم اس سے رک جائیں۔ یہی صبر جو ہے وہ سب سے بڑا صبر ہے کہ جب اللہ نے جس کام سے روک دیا اس سے رک جاؤ۔ گناہوں کے موقع آئے ہیں لیکن اللہ نے حرام قرار دے دیا ہے، جیب میں پیسے بھی ہیں، کوئی دور دور تک ہے بھی کوئی نہیں، لیکن اللہ کے ڈر سے رک جانا سب سے بڑا صبر ہے۔ والذین، اور یہ وہ لوگ ہیں، ہم بآیات ربہم یؤمنون، وہ ہیں جو اپنے رب کی آیتوں کے اوپر جو ہے وہ ایمان رکھتے ہیں، وہ بالغیب ایمان رکھتے ہیں، اس میں جو ہے وہ مین میخ نہیں نکالتے۔ جو کہا گیا ہے والذین یؤمنون بالغیب، اور وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں بالغیب کے ساتھ، اللہ ہے دیکھا تو نہیں کسی کے، ڈرتے ہیں اللہ سے کہ اللہ ہے، اللہ نے سب کچھ کیا ہے۔ اور آخرت دیکھی ہم نے کسی میں سے؟ نہیں دیکھی۔ جنت جہنم دیکھی کسی نے؟ نہیں دیکھی، لیکن ان کا تذکرہ جب اللہ نے کہہ دیا کہ ہے تو بس پھر ہے، اس کے بعد کوئی سیکنڈ تھاٹ نہیں ہے، ان کی کوئی اپنی سوچ نہیں ہے۔ والذین ھم بآیات ربہم یؤمنون، اور وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی آیتوں کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ والذین، اور یہ وہ لوگ ہیں، ہم بربہم لا یشرکون، اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہیں کھڑا کرتے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، اپنا سر نہیں جھکاتے۔ ہم نے تو کیا کیا ہوا ہے؟ ہم نے تو پتھروں، پہاڑوں، دریاؤں، سمندروں، تاروں، آسمان، تاروں، جانوروں، درختوں تک کو جو ہے وہ اللہ کے برابر لا کے کھڑا کر دیا۔ کہ ابھی جا کے دیکھ لیں، آپ کو جو ہے وہ کتنے درخت ایسے نظر آئیں گے جن کے اوپر جو ہے وہ جا کے وہ کہیں پہ دھاگے باندھے ہوئے ہوں گے، کہیں پہ کچھ کیا ہوگا، کہیں پہ کچھ کیا ہوگا کہ یہاں پہ جو ہے وہ شفاعت ملتی ہے۔ اس سے بڑھ کے اور شرک کیا ہو سکتا ہے؟ ہم اپنے جانور جو ہیں وہ ہم پیروں بابوں کے نام پہ چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ ان کے لیے اور ان کو کچھ کیا نہیں۔ اللہ نے حلال کیا، تم نے اپنے لیے اس کو حرام کر لیا۔ کتنا کچھ ہے۔ والذین ھم بربہم لا یشرکون، اور وہ ہیں جو اللہ اپنے پروردگار کے ساتھ جو ہے وہ شریک کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں۔ ولا یؤتون، اور وہ دیتے ہیں ما آتوا، جیسا کہ دینے کا حق ہے۔ وقلوبہم وجلۃ، اور ان کے دل لرزتے رہتے ہیں، ڈرتے رہتے ہیں۔ انہم الی ربہم راجعون، کہ بے شک ان کو اپنے پروردگار کی طرف لوٹنا ہے۔ والذین یؤتون، وہ جو لوگ جو دیتے ہیں، جو ان کو دیا گیا ہے، کیا وہ حلال ہے حرام ہے؟ اللہ کے پاس جانا ہے، پتہ نہیں اللہ قبول کرے گا بھی کہ نہیں کرے گا، خدا نہ خواستہ اس میں کہیں کوئی ریاکاری کا شبہ تو نہیں آ گیا، شائبہ تو نہیں آ گیا۔ اور پھر جن کو دیا جاتا ہے وہ ان سے جو ہے وہ احسان مانتے ہیں ان کا کہ انہوں نے ہم سے لے لیا، اور وہ دیتے وقت جو ہے وہ اپنے آپ میں تکبر نہیں لاتے، غرور نہیں لاتے، وہ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، ایسے دیتے ہیں۔ دیکھیے دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، جو چیزیں فرض ہیں وہ اعلان دینے کو کہا گیا ہے، اور جو چیزیں نفلی ہیں، جو صدقات ہیں، خیرات ہیں، وہ چپ کر کے دینے کو کہا گیا ہے۔ اسی لیے کہا گیا فرض نماز مسجد میں پڑھو، سنتیں گھر جا کے پڑھو جو باقی نوافل ہیں۔ زکوٰۃ جو ہے وہ اعلان دو، باقی صدقات خیرات جو ہے وہ چپ کر کے دو تاکہ پتہ نہ چلے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جب دیتے ہیں تو ان کے دل لرز رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں قبول ہونا ہے کہ نہیں ہونا، اندر سے ڈر بھی لگا ہوا ہوتا ہے، خدا نہ خواستہ اس میں کوئی حرام کی آمیزش تو نہیں آ گئی، خدا نہ خواستہ اس کو کوئی اور دیکھ کے جائے مجھے ریاکار نہ سمجھ لے، مجھے سخی نہ سمجھ لے۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ میں دوں تو میرے دل میں کہیں تکبر نہ آ جائے کہ میں نے دے دیا اور میں بڑا جو ہے وہ حاتم طائی بن گیا ہوں۔ تو یہ ڈرتے رہتے ہیں۔ کیوں ڈرتے رہتے ہیں؟ انہم الی ربہم راجعون، کہ بے شک اللہ کے پاس جانا ہے، اتنے جا کے کی جواب دیں گے۔ جیسے کہا گیا کہ ایک روز قیامت ہوگا، ایک شخص کو لایا جائے گا اور لا کے جو ہے اس سے بڑا کوئی سخی نہیں دنیا میں ہوا ہوگا، جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ میں تو سارا کچھ تیری راہ میں دیا۔ انہوں نے کہا میری راہ میں نہیں دیا، تو چاہتا تھا کہ لوگ تجھے سخی کہیں، تیری سخاوت کے چرچے ہوں وہاں پہ، تو سخاوت کے چرچے ہوئے، لوگوں نے تجھے سخی کہا، تیرا یہی مدعا تھا، تو وہ مدعا ہم نے وہاں پہ پورا کر دیا، بہت مشہور ہو گیا۔ تو نے میرے لیے نہیں کیا تھا، تو نے اپنی شہرت کے لیے کیا تھا، اپنی نمود و نمائش کے لیے کیا تھا، اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جب دیتے ہیں جو ہم نے دیا ہے تو دل ان کے لرز رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ کہا جاتا ہے کہ جب کسی کو دو تو لینے والے کی آنکھوں میں مت دیکھو، یہ نہ ہو کہ اس کی آنکھوں کا تشکر جو ہے وہ تمہیں غرور میں مبتلا کر دے، اور جب دے دو اپنا احسان مت جتلاؤ اس کے اوپر، یہ مت کہو کہ ہاں تو میرے ٹکڑوں پہ پلتا آ رہا ہے، اس کا احسان مانو کہ اس نے تجھ سے لے لیا ہے، اور اللہ نے تمہیں ہمت دی اور توفیق دی، اور تیرے لیے ایک بندہ جو ہے وہ اپنا بندہ بھیجا اور اس بندے نے تجھ سے قبول کر لیا، یہ اس کا احسان ہے۔ یہ ہے وہ جو کہا جائے قلوبہم وجلۃ، کہ ان کے دل جو ہے وہ لرزتے رہتے ہیں، ڈرتے رہتے ہیں کہ ہمیں اپنے رب کی طرف جانا ہے۔
اور یہ پھر وہ لوگ ہیں اولئک یسارعون فی الخیرات، یہ ہے وہ جلدی کرتے ہیں، پتہ نہیں اگلے لمحے کی مہلت ہے کہ نہیں ہے، جو کچھ ہے ان کو جو ہے وہ کس حد تک کہا دیا جائے، اس حد تک دے دو کہ جب تک تمہارا اپنا ہاتھ نہ پھیل، یعنی کہ اپنا ہاتھ نہ پھیلے تمہارا، باقی تمہارے لیے تم دے سکتے ہو۔ اب یسارعون فی الخیرات، بھلائی کے کاموں میں نیکیاں جلدی کرتے ہیں، تیزی تیزی کرتے ہیں کہ پتہ نہیں اگلا لمحہ ملنا کہ نہیں ملنا، وہم لہا سابقون، اور وہ سبقت لے جانے والے ہیں، وہ بڑھ جانے والے ہیں آگے باتوں سے۔ بڑھ جانے والوں کی مثال کیا ہے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جس وقت کہا گیا کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ یا رسول اللہ آدھا چھوڑ آئے ہوں آدھا لے ہوں۔ اچھا صدیق کیا تم کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ میں وہاں پہ اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کے آؤں۔ یہ ہے سبقت لے جانے والی بات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جہاد کے لیے جو ہے وہ مال کی اپیل کرتے ہیں، منبر رسول پہ کھڑے ہوئے خطبہ دے رہے ہیں، اپیل کرتے ہیں، حضرت عمر فاروق عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے ہیں، 100 اونٹ بمائے کجاوا کلاوا ہر چیز کے ساتھ۔ آپ ایک سٹیپ اور نیچے اترے، پھر اپیل کی، پھر 100 اونٹ سامان پورے سامان کے ساتھ، پھر ایک قدم اور نیچے اترے، پھر اپیل کی، پھر عثمان غنی نے کہا کہ تو کہا عثمان آج کے بعد کچھ نہ بھی کرے تو اتنا ہی بہت ہے اس کے لیے۔ یہ ہیں وہ لوگ جن کے لیے کہا گیا ہم لہا سابقون، وہ سبقت لے جاتے ہیں، وہ بڑھتے ہیں آگے سے نیکی سے کاموں میں۔ متقی کی نشانی کیا ہے؟ متقی کی نشانی یہی ہے جب کوئی گناہ کی چیز دیکھتا ہے تو اس کو جو ہے وہ ایسے لگتا ہے کہ جلتا ہوا انگارہ ہے، یہ شعلہ ہے، میں اس کے قریب گیا تو یہ مجھے جلا کے راکھ کر دے گا۔ اور جب کوئی نیکی کا کام دیکھتا ہے اس کا دل للچاتا ہے کہ میں فوراً لپک کے اس کو پکڑ لوں، یہ نہ ہو کہ یہ موقع مجھ سے ضائع ہو جائے۔ یہ ہیں وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں۔ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا، اور نہیں ہم تکلیف دیتے کسی جان کو، إِلَّا وُسْعَهَا، مگر اس کی وسعت سے زیادہ۔ ہمیں پتہ ہے کون کتنے پانی میں ہے، ہمیں پتہ ہے کس میں کتنی طاقت ہے جھیلنے کی، ہم اس حد تک ہی اس کو تکلیف دیتے ہیں۔ وَلَدَيْنَا كِتَابٌ، وَلَدَيْنَا، اور ہمارے ہاں ہے کتاب، يَنْطِقُ، وہ بیان کرتی ہے، وہ بولتی ہے، بالحق، سچائی کے ساتھ ہمیں بتا دیتی ہے، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ یہ نہیں ہوگا کہ ان کی پلس مائنس جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی، یہ نہیں ہوگا کہ ان کی نیکیاں جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ ہمارے پاس تو وہ کتاب ہے، وہ رجسٹر ہے، وہ نامہ اعمال ہے، وہ نامہ اعمال جو ہے وہ ہر چیز کھول کھول کے بیان کر دے گا۔ اس وقت انسان کہے گا وَلَا يُغَادِرُ وَلَا صَغِيرَةٍ وَلَا كَبِيرَةٍ، اینے تو کچھ بھی نہیں چھڑیا، وہاں پہ ہر چیز جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرٍّ يَرَهُ، ہر چیز جو ہے وہاں پہ پڑی ہوئی ہوگی۔ جب ہمارے پاس کتاب ہے تو پھر بے فکر رہو، تمہارے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہ اللہ کی صفت نہیں ہے، اللہ کی صفت عدل ہے، اور اللہ جو ہے وہ عدل کرے گا۔ اور عدل یہی ہے کہ جس نے جو راستہ اختیار کیا ہوگا اس کو جو ہے وہ صلہ جزا گناہ ثواب جو ہے وہ ملے گا۔ اللہ ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دے۔ کل انشاءاللہ اس سے آگے جو ہے وہ بات بڑھائیں گے، یہی آیت جو ہے وہ دوبارہ ہم یہاں سے سٹارٹ لیں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ ایک چیز ہم اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں کہ ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے، کرامن کاتبین ہمارے پاس ہیں، وہ لکھ رہے ہیں۔ کچھ بھی کرنے سے پہلے دیکھیے ایک دفعہ ہمیں احساس ضرور دلوایا جاتا ہے کہ بھائی یہ غلط کر رہے ہو، ایک دفعہ سر پہ ہتھوڑا ضرور پڑتا ہے، نفس ہمیں ملامت ضرور کرتا ہے کہ تم کچھ کرنے لگے ہو۔ اگر ہم رک جائیں گے تو یہی سب سے بڑی نیکی ہے۔ اگر ہم کر گزریں گے تو پھر ایک دفعہ کر گزرنے کے بعد شیطان تو ہمیں ہر چیز کو خوشنما دل فریب جو ہے وہ بنا کے دکھا دیتا ہے، اصل میں وہ سارے کا سارا جو ہے وہ دھوکہ ہوتا ہے۔ فرنٹ پہ کچھ ہوتا ہے، اس نے جہنم میں لے جا کے پھینکوا دینا ہے۔ اگر ہم رک جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمارا حامی و ناصر اس دنیا میں بھی ہوگا اور آخرت میں بھی ہوگا۔ جزاک اللہ خیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم اغفر لنا وارحمنا
اللہم اغفر لنا ورحمنا، اللہم اغفر لنا ورحمنا۔ دعا کیجئے بیماروں کے لیے، اللہ سب کو صحت والی زندگی نصیب فرمائے، سب کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ ایک دوست کینسر جیسے موذی مرض میں مبتلا ہیں، خاصے مایوس ہوئے تھے، کل میں ان سے ملا، دعا کیجئے اللہ ان کے لیے آسانیاں فرمائے، اللہ ان کو صحت کاملہ نصیب فرمائے، صحت والی زندگی نصیب فرمائے۔ جو دنیا سے مسلمان چلے گئے ہیں، اللہ سب کی مغفرت بخشش فرما دے۔ جن کی مغفرت بخشش اللہ تیرے ہاں ہو چکی ہے، سب کے لیے جو ہے وہ سب کے درجات کو بلند فرما دے۔ اللہم اغفر لنا ورحمنا، اللہم اغفر لنا ورحمنا، اللہم اغفر لنا ورحمنا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، آمین یا ارحم الراحمین۔